अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम खुशबत अशरफ एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबके अल्लाह ताला हर तरह की ख्वाहिशात को कबूल फरमाए और आप सबके घरों में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, आमीन। वैसे तो ये एक रेगुलर सा व्लॉग है, बट मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूँगी उन लोगों को, उन ख़वातीन को जो एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन कर रही हैं। इट्स अ वेरी हेक्टिक जॉब। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन इन डूइंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, लेकिन जो लोग करते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में मैं 2 जॉब्स करती थी। तो एक जॉब जो थी मेरी, वो आई वाज टीचिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल और मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स हुआ करता था। तो मैं अपने स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग और सॉफ्ट स्किल काउंसलिंग भी करती रहती थी। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं उन्हें ये बताती थी कि तनकीद करना बहुत आसान होता है। आपको लगता है कि कोई किस तरह से पैसे कमा रहा है, ठीक है, उसका डिसीजन चॉइस ऑफ वर्क का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप दूसरे तरीके से कमाएं। आप उनको तनकीद ना करें। आप जितना टाइम किसी और को तनकीद करने में अपना खर्च करें, उतना वक्त आप अपने आप को ग्रूम करके अपने आप को बनाने में लगाएं। तो मैं सोच बहुत अरसे से रही होती थी, बल्कि मैं अपनी कंपनी, जो मेरी सेकंड जॉब है, दैट वाज इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, वहाँ मैं ट्रेनिंग्स वगैरह दिया करती थी और टीम्स को, प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती थी इंटरनेशनल लेवल पे। और मैं आई वाज इनवाइटेड एज ए स्पीकर एट इंटरनेशनल लेवल, डिफरेंट फोरम्स पे। तो कभी ख़ुद का सोचा था, लेकिन हमेशा सोचती थी कि कौन अपने ऊपर टाइम ज़ाया करे और कौन एडिटिंग करेगा और कौन क्या करेगा, बिकॉज़ कंपनी की चीज़ों के लिए टीम्स होती थी। बट फाइनली मैंने सोचा कि कर लेना चाहिए। अब बहुत टाइम फ्री हूँ और मुझे लगता है कि ये मुझे उन लोगों के लिए ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो लोग बहुत वेल ग्रूम्ड प्रोफेशनल तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें ऑलरेडी सब कुछ आता है। और उनसे कम्पीट, मैं किसी से कम्पीट नहीं करना चाहती, बाय द वे। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए अपने लिए स्पेशली पहले तो ये काम कर रही हूँ कि मैं अपने आप को मसरूफ़ रख सकूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज है रीलोकेशन का। और दूसरा, उन लोगों को दिखा सकूं कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब बंदा वीडियोस देखता है कि हमें यह भी करना है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो मेरी वीडियोस में आप देखेंगे कि आई एम नॉट अ रेगुलर कुक जो घर पे बहुत ज़्यादा खाना बना रहा हो रेगुलर बेसिस पे। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज़ जो हैं, मेरी जो असद की वालदा हैं, वो मेरी बहुत हेल्प करती हैं। और जब भी मैं कुछ बना रही होती हूँ तो शी इज़ ऑलवेज़ देयर हेल्पिंग मी आउट। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मम्मा जो हैं वो भी बहुत अच्छा कुक करती हैं, तो मुझे बहुत कम बनाने का मौका लगता था। लेकिन ऐसा था कि मैं अपने हर काम ज़रूर, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर, ऐसा नहीं कि मैंने कभी कुक नहीं किया। हाँ, बहुत पैम्पर्ड बच्चे थे कि भाई पढ़ रहे हैं, तो मम्मा ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली। इसी तरह ससुराल में कि भाई आप जॉब से आ रही हो तो चलो मैं रोटियां तो असद की अम्मी, जिन्हें मैं भी अम्मी कहती हूँ, वो रोटियां बना के और सब कुछ प्रिपेयर करके रखती थी अल्हम्दुलिल्लाह। बट वीकेंड्स पे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती थी और मैं कहती थी भाई आप रेस्ट करें, अब आज मैं ट्राई करूँगी। और मैंने बहुत सारी तरह की चीज़ें ट्राई करी और कभी अच्छी बनती थी, कभी बहुत अच्छी बन जाती थी, बहुत बुरी नहीं बनती थी। क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मम्मा लोगों का ताल्लुक जो है वो बिहार से है, पापा का भी वहीं से हुआ करता था। तो हमारे घर में खाने बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे इतना ही पता है, बिहार के मामले बारे में मैं इतना नहीं जानती। बस बिहारी कबाब हमारे यहाँ अच्छे बनते हैं, या हमारे यहाँ का जो जायका है वो डिफरेंट होता है। तो मैं रेसिपीज़ पूछती रहती हूँ और पूछ के मम्मा से ट्राई करती रहती हूँ। हाँ, कमी पेशी रह जाती है, जो कि मैं बिल्कुल एडमिट भी करती रहूँगी आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने। दूसरी चीज़ ये कि मुझे लगता है आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चेंज को एम्ब्रेस करें। वही चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको आप, मतलब मैं भी नहीं सोचती थी कि मैं कभी रिलोकेट कर सकूँगी, कैसे एडजस्ट करूँगी विदाउट मम्मा, विदाउट अम्मी अब्बू असद के, क्योंकि एक आदत सी हो जाती है।
لیکن اس سے زیادہ بڑی چیز جو میں ایڈمٹ کروں وہ یہ کہ میں اندر سے ڈرتی تھی چینج کے حوالے سے کہ اپنی جاب چھوڑنا، ایک کریئر جو میں نے بنایا ہے، اور میں مطلب سب سے پہلے تو یہ ایکسیپٹ کرنا کیونکہ الحمدللہ یہاں پہ جو جاب ملی ہے وہ اسد کی ہے، اور ہم اسد کی وجہ سے ہائیلی اسکلڈ ویزا پہ یہاں پہ آئے ہیں، اور مجھے اپنی ری لوکیشن کی وجہ سے اپنی جاب کچھ وجوہات کی بنا پہ میں نے کہا مجھے چھوڑ دینی چاہیے، جو میرے لیے بھی بہتر ہوگی اور کمپنی کے لیے بھی بہتر ہوگی۔ تو میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ میرا ایک بنا بنایا کریئر، اور الحمدللہ میری جو جاب تھی یا میں اوور آل جو کماتی تھی دیٹ واز مور دین 3 لاکھس تو ہوتے ہی تھے، لیکن اس سے زیادہ ہوتے تھے بیکاز میری ایک جاب جو ٹیچنگ کی تھی دیٹ واز پارٹ ٹائم، اینڈ دا ادر ون دیٹ آئی یوز ٹو ورک واز ان اے کارپوریٹ سیکٹر دیٹ واز فل ٹائم۔ تو بہت اسٹیبلٹی چھوڑ کے اور بریک لینا بہت ڈفیکلٹ ہے، اور اس کے لیے جو لاسٹ 10 ایئرس سے میں الگ الگ طرح کی جابس کرتی رہی، میرا بہت اچھا کریئر پاتھ رہا ہے الحمدللہ۔ انٹرنیشنل لیول پہ میں نے بہت کام کیا ہے، مطلب پچھلے سال ہی میں 2 سال کے اندر ہی میں نے کوئی 20+ ٹریول کیے ہیں۔ اسٹل میں ایک انٹروورٹ پرسنالٹی رکھتی ہوں، اور یہ سوچنا کہ میں یہاں آؤں گی اور ایک آپ کا ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ کو اس سے انسیت نہیں ہوتی، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، مطلب ایٹ لیسٹ مجھ جیسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ پاکستان میں اگر آپ اکیلے بھی رہتے ہو لیکن آپ کا انوائرمنٹ فیملیئر ہو تو آپ تب بھی اوکے ہوتے ہو۔ تو یہ سب کچھ یا یہ ویڈیو جو بنا رہی ہوں میں، ایک تو اپنی انگزائٹی، ڈپریشن، اپنے فراغت سے چھٹکارا اور اپنی ہیلتھ پہ فوکس کرنے کے لیے، لیکن دوسرا میں ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جن کے لیے یہ ہی سوچنا بہت ڈفیکلٹ ہے، جو بالکل اسی سوچ سے گزر رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ سوچ صرف ری لوکیشن سے اور یہ کریئر بریک سے بھی ہو سکتی ہے جو کہ آپ نے خود لیا ہو یا آپ کو زبردستی دے دیا ہو، یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو لینا پڑا ہو، یا کسی نے آپ کی جاب چلی گئی ہو، کوئی بھی وجہ ہو، بٹ اندر آپ کے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جسے آپ کو امبریس کرنا چاہیے، جس پہ آپ کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے، بیکاز آپ کی مینٹل فزیکل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ۔ میں آپ کو بالکل بتاؤں گی میرے کیا کیا فیلنگز ہیں، اور بالکل ریالٹی بیسڈ بتاؤں گی، بیکاز آئی ہیو بن مینٹورنگ پیپل، بٹ اور ایسا نہیں ہے کہ میں پہلے ان فیلنگس سے نہیں گزری، اور اسی لیے میں انہیں مینٹور کر سکتی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کو جو اور بڑے پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں ان کو، لیکن یہ ویڈیوز زیادہ تر خواتین دیکھتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وومن امپاورمنٹ ہم بولتے بہت ہیں، لیکن ایسی خواتین جو گھر پہ ہوتی ہیں ان کی فیلنگز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں ہوتے، ہر کوئی بہت سپورٹیو ہوتا ہے، مطلب اکثر موسٹ آف دا ٹائم مجھے بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں، مطلب آئی ایم دیر، یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ، لیکن اسٹل آپ مطلب کیوں سوچ رہی ہیں اس طرح سے؟ تو میں ان کو یہی کہتی ہوں، سب میں سوچتی نہیں ہوں، بٹ آئی کین ناٹ ایڈمیٹڈ دیٹ مجھے بار بار فیلنگ آتی ہے میں پیچھے رہ گئی اور سب آگے نکل گئے، بیکاز آئی ایم آن اے کریئر بریک، اور مجھے لگتا ہے میری لرننگ اسٹاپ ہو گئی، بٹ یہ اس چیز کو سمجھانا خود کو اور اس اسٹرگل سے جو گزرنا ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایڈمٹ کر لیتا ہے اور کوئی ایڈمٹ نہیں کرتا، لیکن پروفیشنلی سیکھ کرنا ہیلپ از ویری ڈیفیکلٹ ان ایشین کنٹریز، دیٹ از واٹ آئی فیل، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے رشتوں کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خود کو سب سے پہلے پرائیورٹائز کر کے اپنے آپ کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو، اپنی فزیکل ہیلتھ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ تو اس پوری ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہ ہے دیٹ آئی ایٹ لیسٹ بی آف سم ہیلپ ان لوگوں کے لیے جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا اور کوئی نہیں سمجھ رہا، اور اسی طرح مجھے خود بھی جو ہیلپ چاہیے جو میں اپنے وقت کو بہتر یوٹیلائز کر سکوں، تو میری ویڈیوز آپ کو بالکل پروفیشنل نہیں لگیں گی، بہت پرفیکٹ نہیں لگیں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے کرتے رہنا چاہیے، اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ مجھے کرتے رہنا چاہیے تو کیپ سپورٹنگ می اینڈ کیپ واچنگ می اینڈ کیپ فالوئنگ می۔ تھوڑی سی اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ گھر پہ ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میں انہیں بتاؤں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں،
ہم ہر ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بھی ہمیں کرنا ہے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ بہت ساری چیزیں کرنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن آپ کو شروعات کسی ایک چیز سے کرنی چاہیے. آپ کا اپنا آپ از امپورٹنٹ. اٹس سپر امپورٹنٹ دیٹ یو فوکس آن یور اون سیلف فرسٹ. سب سے پہلے آپ اپنے اوپر کام کریں. اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی رہے گی تبھی آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، اور صرف تبھی آپ ایک دوسرے کو یا کسی اور کے لیے فروٹفل ثابت ہو سکیں گے. اب بہت ساری باتیں ہو گئیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ بیسکلی میں گروسری کر کے آئی تھی اور میں نے کہا میں پہلی سحری کی تیاری کرتی ہوں. تو میں لے کے آئی تھی چکن لیور. یہاں پہ کپ کہتے ہیں چکن کو. تو میں بیسیکلی چکن لیور بنا رہی ہوں. سمپل سی ریسیپی ہے بہت. تھوڑی سے آئل کے اندر ایک درمیانے سائز کی پیاز کو ہلکا سا سوتے کر کے اس کے اندر لہسن ادرک ڈال کے میں نے اب کلیجی کو بھون لیا اچھے سے. اس کے بعد اس کے اندر دہی اور ایک ٹماٹر ڈال کے اور سارے مسالے جس میں نمک، لال مرچ، زیرہ پسا ہوا، دھنیا پسی ہوئی، ہلدی ڈال کے میں نے اچھے سے اسے بھون لیا ہے. اور بس اس کو میں نے رکھ دیا ہے گلنے کے لیے، جو کہ بہت جلدی گل جاتی ہے. بٹ میں ہر چیز کو بہت ٹائم لگا کے پراپر بھون کے کرتی ہوں بیکاز مجھے بالکل بھی ہینگ آنا پسند نہیں ہے. تو یہ، اور اس کے بعد آپ اسے ہرے مسالے سے مطلب اس کو گارنش کر لیں. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ میں نے ٹماٹر 2-3 دفعہ، دہی 2-3 دفعہ ڈالی ہے. تو یہ چلتا رہے گا میری ویڈیوز کے اندر، کیونکہ اگین آئی ایم ناٹ اے پرفیکشنسٹ بٹ آئی بلیو اوننگ اپ ٹو مائی اون مسٹیکس، اور ان کو سدھارنا، ان کو امپریس کرنا، بہتر کرنا میری عادت ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس چیز کو کانفیڈنٹلی لے کے سامنے چلوں اور آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتی رہوں. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز کیپ شیئرنگ، کیپ لائکنگ، کیپ فالوئنگ اینڈ کیپ سبسکرائبنگ. آپ کے کامنٹس، آپ کے مشورے ہمیشہ میرے لیے بہت فروٹفل رہتے ہیں، بہت پسند کرتی ہوں میں. اور میں چاہتی ہوں کہ اگر کسی کو بھی میری چینل سے، میری ویڈیو سے فائدہ ہو تو پلیز ڈو ٹیل می. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اسے پرسنلی سافٹ اسکلس پہ مینٹور کر سکوں تو آئی وڈ بی مور دین ہیپی ٹو ڈو اٹ فار یو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں اینڈ اگین رمضان مبارک.